الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمد للہ کثیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم، اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم شہر رمضان سیریز کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے الحمد للہ کل رمضان شہر القرآن کو دیکھا تھا کہ جو ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے ہی جو ہے اس قرآن کو نازل کیا ہے بابرکت رات میں، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں. تو ایک طرح سے قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہوا کہ جو ہے لوگوں کو ڈرانا. کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہے اس میں. تو اس طرح سے ڈرانے کے لیے. لیکن بڑی افسوس کی بات کہ کتنوں کو قرآن پڑھنے کے بعد سبحان اللہ ان کا ایمان اور تقوی بڑھتا ہے. کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ ہم اس کا حق نہیں ادا کرتے. کوئی بھی چیز اگر لینی ہو نا دکاندار سے تو دام دینا پڑتا ہے. اسی لیے سبحان اللہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے. جب تک ہم اس کو نہیں ادا کریں گے نا اس سے اصل فائدہ ہم نہیں حاصل کر سکیں گے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. ہر معاملے میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے. قرآن کا بھی حق ہے، جو کہ ہم نے سبحان اللہ کل دیکھا تھا کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں. قرآن کو پڑھنا اور تلاوت کرنا 2 الگ چیزیں ہیں. حق کا تلاوتی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کا تلاوتی ہی کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تلاوت کہتے ہیں سمجھتے ہوئے پڑھنے کو. کیا تھے وہ 5 حقوق؟ اپنا جائزہ لیتے ہوئے الحمدللہ سننے کی کوشش کریں کہ جو ہے سب سے پہلا تو ہے بیسک تجوید کے رولز اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا. الحمدللہ یہ جو شارٹ کورس ہے میں نے جو ہے لاسٹ ویڈیو کے جو ہے ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک بھی اور دوسرے ریلیٹڈ لنکس بھی میں نے شیئر کر دیے تھے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. پھر جب ہم بیسک تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ جو ہے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو اتنی سستی تو نہیں ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیکیاں کہ جو ہے ہم جیسے مرضی پڑھ لیں بغیر تجوید کے اور ہمیں مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیکیاں نہیں ملیں گی، یاد رکھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجوید کے جو ہے سبحان اللہ مخارج، قاعدے اور صفات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہر حرف کو پڑھیں. اور الحمدللہ دیکھیں مشکل تو ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دیتا ہے الحمدللہ. اسی طرح جو ہے دوسرا ہے سمجھنا. اور یاد رکھیں وہ جو تجوید میں مشکل ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو ضرور اجر دیں گے. کیوں کہا کہ اٹک کے پڑھنے والے کو دگنا ثواب؟ کیونکہ سبحان اللہ اسے زیادہ مشکل ہوتی ہے اس میں. اسی طرح سبحان اللہ جب آپ ایک حرف سیکھتے ہیں، اس کے مخارج کو، قاعدوں کو، صفات کو صحیح کرتے ہیں سبحان اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتے ہیں. اسی طرح دوسرا ہے سمجھنا، سمجھتے ہوئے پڑھنا قرآن کو. جب ہم سمجھیں گے تبھی ہم کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے. کتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر. یاد رکھیں شیطان کا دھوکہ ہے انسان کو کہ جو کرنے کے کام ہوتا ہے ان سے غافل کر دیتا ہے، اور جو نہیں کرنے کے کام ہوتے ہیں سبحان اللہ شرک اور بدعات ہوتے ہیں. قرآن کے ساتھ بھی آپ نے اگر سبحان اللہ وہ دیکھی ہوگی قرآن کی درد بھری فریاد، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے آج قرآن کے ساتھ، لیکن جو کرنا ہے اسی سے غافل ہے. غور و فکر کرنا، اس پر آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ مقصد ہی غور و فکر تھا قرآن کے نزول کا. اللہ اکبر کبیرہ.
جب انسان پڑھتا ہے، اچھے سے سمجھتا ہے، پھر غور و فکر بھی کرتا ہے تو اس کے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ عمل میں ڈھالتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں اس کو خود تک نہیں رکھوں گا، اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا خیر ہے اس میں، سبحان اللہ، اتنی خیر ہے کہ جو ہے میں خود تک نہیں رکھوں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو پانچواں آ جاتا ہے شیئر اٹ، قرآن کے پیغام کو عام کرنا، جو کہ ہم کل دیکھ چکے ہیں سب، سبحان اللہ، ایک کوئک سا ریکیپ تھا۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کی رات میں کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید سناتے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن پورا کا پورا ایک وقت نہیں نازل ہوا، بلکہ 23 سال لگے قرآن کے نزول میں، سبحان اللہ۔ کیوں بھلا؟ حالات کے اعتبار سے، جب جس کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو ہے سبحان اللہ صرف قرآن برکتیں سبحان اللہ برکتیں جو ہے سمیٹنے کے لیے، یا پھر سبحان اللہ اسے چومنے چاٹنے اور جو ہے صرف اسے پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیتے، اور یاد رکھیں اس میں مشکل ہی کیا تھی، یاد رکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں اتنی تکلیف کیوں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا قرآن پڑھنا مشکل تھا؟ بالکل نہیں مشکل، لیکن اس کے جو ڈراوے تھے، قرآن جو ڈراتا ہے، جس طرح سے وہ نصیحت کرتا ہے، خواہشوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے، تمام چیزیں جو تھی، اس کی وجہ سے لوگ سبحان اللہ قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ حق ہے، پھر بھی نہیں قبول کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے خواہشوں پر پابندی لگانی پڑتی تھی۔ حج بھی یہ سبحان اللہ، لوگوں کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھ جاتے لوگ، سبحان اللہ، دورے پہ دورہ کر جاتے۔ مشکل کب لگتی ہے؟ جب اسے سمجھنا پڑتا ہے، جب سبحان اللہ اسے زندگی میں جو ہے لانا پڑتا ہے، تب مشکل ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے سبحان اللہ کئی لوگ قرآن سے دور ہیں کہ اگر ہم آ جائیں گے تو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے۔ یاد رکھیں، کیا جواب دیں گے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ آپ کے گھروں میں تو قرآن تھا، لیکن آپ نے اس کا حق تک نہیں ادا کیا، جانا تک نہیں کہ اس کا حق کیا ہے، کوشش تک نہیں کہ اس کے حق ادا کرنے کی؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہمیں اپنے خواہشوں پر پابندی لگانی پڑتی تھی، ہمیں اپنے عادات رویے چینج کرنے پڑتے تھے، ہمیں جو ہے اسی لیے ہم نہیں آئے؟ یہ جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ حالانکہ یہی وجہ ہے اکثریت کی کہ وہ قرآن کی طرف نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ خود کو کتنے بڑے خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں قرآن سے دور رہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اسی سبحان اللہ شہر القرآن کے ٹاپک کو، کہ جو ہے ہم نے جو ہے دیکھا تھا کہ جو ہے حق تلاوتی ہی کرتے ہیں، اور کیا کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی تھی کہ جو ہے ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ کس کے لیے؟ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ دنیا میں خسارہ ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور الحمدللہ یہ نفع نظر آتا ہے آنکھوں سے جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ جو ہے قیام اللیل میں تلاوت قرآن، تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ويقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعانی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، سبحان اللہ، لہٰذا کیا کر اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، الحمدللہ۔ لیکن سبحان اللہ
وہی بات یہاں بھی سبحان اللہ کہ اگر حق ادا کریں گے تبھی تو وہ سفارش کریں گے، تبھی تو ان کی سفارش قبول ہوگی نا۔ یاد رکھیں لوگ ایسی سبحان اللہ خوشخبری والی روایتوں کو سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہوئے سبحان اللہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن اصل روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ کئی ایسے خوشخبری والی روایتیں ہمیں ملتی ہیں نا الحمدللہ صحیح روایتیں ہیں، لیکن لوگوں کو سبحان اللہ دیکھیں یہاں روزے اور قرآن کی بات ہے نا، تو دونوں کا حق ہے نا، کہ جو ہے روزے کا حق کیا ہے تقویٰ ہے، اور قرآن کا حق کیا ہے اس سے ہدایت پانا ہے، کتاب ہدایت بنانا ہے۔ اور جب روزے سے تقویٰ آئے گا تبھی قرآن سے ہدایت ملے گی، کیونکہ ہدی للمتقین، کتنا خوبصورت ربط ہے روزے اور قرآن کا۔ اسی لیے سبحان اللہ یہاں بتایا گیا کہ دونوں سفارش کریں گے اس کے حق میں جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کھانے پینے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روک کے رکھا تھا روزے نے سبحان اللہ، اسی طرح دوسرے کاموں سے بھی روک کے رکھا تھا جو اللہ کو ناراض کرتے۔ تو جب حق ادا کیا ہوگا، جب تقویٰ آیا ہوگا روزے کے ذریعے، تو الحمدللہ آپ کی سفارش انشاءاللہ تعالی قبول کی جائے گی آپ کے حق میں روزے کی۔ اسی طرح قرآن کے جب آپ نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، سبحان اللہ قیام میں قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھا ہوگا، وہ آنسو بہائے ہوں گے الحمدللہ، تو انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے حق میں قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے۔ یہ جو اہم سفارشیں ہیں نا جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ لوگ جو ہے ان سے اکثر میں غفلت برتتے ہیں۔ یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کر دیں گے ہم جو ہے نجات پالیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کیونکہ سبحان اللہ اکثریت جو ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ذرا قرآن کی اس آیت کو وہ سن لیں، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ آیت، اور کہے گا رسول کہ اے میرے رب بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو، یعنی جو ہے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ کیوں کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا؟ کوئی شک ہے آپ کو اس آیت میں؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا خوش فہمیاں پال رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الحمدللہ مومنوں کی سفارش ہوگی، الحمدللہ مومنوں کو جنت ملے گی الحمدللہ، لیکن سبحان اللہ جن کا ایمان ہی کمزور ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لائی ہوئی شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتا، اپنی زندگی میں قرآن کو ناقص ہی نہیں کرتا، سبحان اللہ نافذ نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کیسے آپ گمان کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول کی جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سمجھ میں بہترین اصلاح کرے۔ یہی وجہ سے سبحان اللہ کئی لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں کہ فلاں میں بچا لیں گے، ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اس خوش فہمی کو دور کر دیں خود سے، یہ آپ کو سبحان اللہ ضائع کر کے رکھ دے گی۔ یاد رکھیں ایسی خوش فہمیاں جو ہے یہودیوں نے بھی اور اہل مکہ وغیرہ نے بھی پال رکھے تھے، یاد رکھیں، لیکن کچھ کام نہیں آئے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب دورہ قرآن سے گزریں گے یا پھر قرآن کے کسی بھی سفر سے گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو ان تمام کی ڈیٹیلز ملیں گی کہ جو ہے یہ جو سفارش کا شفاعت کا مضمون ہے سبحان اللہ یہ بہت مختلف ہے اس سے جو ہم نے سوچ رکھا ہے آج۔ اصل سفارش جو ہے یہاں روزہ اور قرآن کی یہاں جب بات ہے تو مجھے یہ یاد آیا سبحان اللہ کہ لوگ اس پہ تو اتنا غور نہیں کرتے۔ وہی تو بات میں کہتی ہوں کہ جس پر غور کرنا ہوتا ہے اس سے شیطان غافل کر دیتا ہے انسان کو، اور جس پر نہیں کرنا ہوتا اس پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان تو شیطان ہے، ہم مجرم ہیں، ہمارا نفس مجرم ہے، یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے راہ راست پہ لے آئے سبحان اللہ کہ جو ہے ہماری سوچوں کی اصلاح کرے تاکہ ہم جو ہے ایک شعور بھری زندگی گزار پائیں۔ کیوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہ جو ہے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ عمل میں نہیں تھا ان کے قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف وہ سبحان اللہ قرآن کے ساتھ جو نہیں کام کرنے ہوتے تھے وہ کرتے تھے سبحان اللہ، صرف وظیفوں کے لیے اس کو سبحان اللہ ایک بابرکت کتاب بنا کر رکھا تھا، لیکن اس کو کتاب ہدایت نہیں بنایا، زندگی میں سبحان اللہ اس کو نافذ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے جب سبحان اللہ قرآن کا ہم حق نہیں ادا کرتے، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس دن سبحان اللہ اگر آپ نے قرآن کا حق نہ ادا کیا دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے اس کا حق ادا کروا دے۔ یاد رکھیں
قرآن بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی نعمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن سبحان اللہ اس کا حق ادا کرنے کی حد الوسع کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین ایفرٹ اورینٹڈ ہے، نہ کہ رزلٹ اورینٹڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ حق ادا کیا نہیں کیا، یہ نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی کوشش کی، کتنی محنت کی، کتنی قربانیاں کی تو نے میرے سبحان اللہ خالص نیت کے ساتھ میرے قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے ان کوششوں کو چھوٹی چھوٹی قبول فرمائے، آمین۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی تھی۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے کہ جو ہے دن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، الحمدللہ، قرآن ثواب بھی ملے گا الحمدللہ، لیکن بنسبت دن کے پڑھنے میں رات کا پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو ہے ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے قرآن، اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ سبحان اللہ تراویح کی جماعت کرائی تھی، الحمدللہ۔ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے تو کتنا سبحان اللہ رشک کی بات ہے ان پہ، الحمدللہ کہ وہ جو ہے اکثر جو ہے قرآن کا حصہ پڑھ سکتے، اپنی قرات کو طویل کر سکتے، لیکن سبحان اللہ وہ لوگ بھی مایوس نہ ہو جو جنہیں قرآن کا زیادہ تر حصہ حفظ نہیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 2 سے 3 لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ان کی قرات طویل ہو جائے، اور کوشش کریں کہ قرآن کا حفظ کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں جو ہے ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے قرآن کے حفظ کے ایکسپیرینس کے بارے میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیے حفظ قرآن۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ میں تو کہتی ہوں کہ جو اس کی فضیلت کو جان لے نا سبحان اللہ، وہ نہیں چپ بیٹھے گا، وہ نہیں خاموش رہے گا، وہ نہیں سبحان اللہ جو ہے بیٹھا رہے گا قرآن کو حفظ کیے بغیر، وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور حفظ کرے گا قرآن میں سے سبحان اللہ، وہ بھی شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے۔ کئی اکثر سبحان اللہ حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے قرآن کو تو الحمدللہ حفظ کر لیا، اس کی عربک تو آتی ہے انہیں، لیکن اس عربک ان کو مطلب نہیں سمجھ آتا، وہ جب قرآن پڑھتے تو انہیں نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے سبحان اللہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، ہم قرآن کو ایسے پڑھیں کہ ہم سمجھ رہے ہو، کیونکہ قرآن کی تلاوت اس کا حق ہے، سمجھتے ہوئے پڑھنا اس کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحبہ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کیا چڑھتا جا؟ جنت کے درجے چڑھتا جا، سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے پڑھ، آہستہ آہستہ سے، جس طرح سے تو دنیا میں اس کی تلاوت کرتا تھا ترتیل کے ساتھ، سبحان اللہ، ٹہر ٹہر کر پڑھ، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ الحمدللہ، کیا مجھے اور آپ کو نہیں ہے سبحان اللہ خواہش ہو رہی کہ جو ہے میں نے اپنے بھی حفظ کرنا ہے؟ اور یاد رکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے جو ہے البتہ آسان کر دیا قرآن کو جو ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کا معنی نصیحت میں بھی آتا ہے کہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کتنا آسان ہے قرآن، یہ تو وہی جانتا ہے جس نے سبحان اللہ قرآن کی روح کو پہچانا ہوگا، قرآن کے سفر سے گزرا ہوگا۔ اس لیے میں بار بار آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں کبھی نہ کبھی سبحان اللہ زندگی میں کم سے کم سبحان اللہ
کچھ سال لگائیں قرآن کے لیے، اس سے گزرے آپ کی زندگی میں ایسے بدلاؤ آئیں گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کہیں گے کہ کاش میں سبحان اللہ پہلے سے قرآن سے جڑی ہوتی تو آج میری زندگی کتنی سبحان اللہ رنگین ہوتی، کتنی سبحان اللہ خوبصورت ہوتی. الحمدللہ کیا کہا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جو ہے حافظ قرآن بنائے، اور اس کا حق ہے، یاد رکھے بہت بڑا حق ہے. اللہ نے سبحان اللہ ایسے ہی نہیں چن لیا آپ کے سینوں کو قرآن کے حفظ کے لیے. آپ کا فرض ہے کہ اپنے حفظ پر عمل کریں. حفظ کس لیے ہے؟ تاکہ عمل میں لایا جائے نا، صرف ثواب و برکت کے لیے تو نہیں. آپ کو یاد رہے گا زیادہ دیر سبحان اللہ تو جو ہے کیا کر پائیں گے، آپ آسانی سے عمل کر پائیں گے. ہر چیز کا مقصد عمل ہے، یاد رکھے. کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ اکبر کبیرہ. اور کیا کہا کہ اس طرح سے آہستہ سے ٹہر ٹہر کر پڑھ، جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا ہم دنیا میں کریں گے ویسا ہی ہم وہاں بھی کریں گے. یاد رکھیں اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے عادات تبدیل کریں. صرف قرآن پڑھنے میں ہی نہیں، ہر کام میں سبحان اللہ جیسا آپ سبحان اللہ دنیا گزاریں گے ویسی ہی آپ کی آخرت گزرے گی. اس بات کو سبحان اللہ لکھ کے لگا لیں کہیں کہ جو ہے میری دنیا آج کیسے گزر رہی ہے، میں سبحان اللہ اللہ کی رضا کے کام کر رہی ہوں یا پھر اللہ کے ناراض کردہ کام کر رہی ہوں. میری زندگی میں سبحان اللہ آج ایمان ہے یا سبحان اللہ صرف ایمان کے دعوے ہیں. جیسی زندگی جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کہ جو ہے جس کا طریقہ اپناؤ گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہے ہم دنیا میں اپنے عادات کو تبدیل کریں تاکہ آخرت میں ہمارے لیے آسانی ہو. اور کیا کہا کہ پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. الحمدللہ کثیراً. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو احسان کے لیول پہ جو ہے قرآن کا حق ادا کرنے والے بنائے. آمین اللہم آمین. اور یہاں دیکھیں کہ تدبر قرآن، غور و فکر کرنا قرآن پہ، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہی مقصد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے جو ہے کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی. مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ ہدایت. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا نا سبحان اللہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا کہ جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورۃ بقرہ نمبر 38. کہ جب بھی سبحان اللہ میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آئے تمہارے پاس، اس کی اتباع کرنے والوں پر، اسے کتاب ہدایت بنانے والوں پر، سبحان اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں. آپ آ کے تو دیکھیں اتنی خوشحال زندگی سبحان اللہ. اگر کوئی آزمائش بھی آتی ہے نا، اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے نا، انسان کھیلتے کھیلتے اس مصیبت کو گزار لیتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا. الحمدللہ. آپ سبحان اللہ میں جتنا بھی کھیلو آپ کو یقین تبھی آئے گا جب آپ اس سے گزریں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سورۃ صاد آیت نمبر 29. کہ یہ بابرکت کتاب ہے. ہاں یہ بابرکت تو ہے کتاب، بہت ساری برکتیں لے کر نازل ہوئی ہے، لیکن کس لیے نازل ہوئی ہے؟ جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں. کیا کوئی سبحان اللہ ڈاؤٹ ہے؟ کوئی سبحان اللہ اس میں نہ سمجھ آنے والی کوئی بات ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو ہے نازل ہی اس لیے کیا تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اس پر، اور عقل مند کیا کریں؟ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یاد رکھیں جو سبحان اللہ ایک طرح سے دنیا میں رہ کر جاگنے کے باوجود بھی سوئے ہوتے ہیں نا، ویسے لوگ سبحان اللہ نصیحت نہیں حاصل کرتے. سوئے ہوئے کو سبحان اللہ کوئی فرق پڑتا ہے کسی کے کچھ کرنے سے یا کچھ بولنے سے؟ نہیں پڑتا نا، کیونکہ وہ سویا ہوتا ہے. لیکن جس کی عقل سلامت ہوتی ہے سبحان اللہ، جو عقل مند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ غور و فکر بھی کرتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ بھی لاتا ہے. وہ سبحان اللہ
صرف قرآن کو پڑھ کے اس سے جو سبحان اللہ برکتیں لینی ہے صرف وہ لے کے خاموش نہیں رہ جاتا، وہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کلام سبحان اللہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی سبحان اللہ بڑے کی اسپیچ ہی اگر آپ سن لینا سبحان اللہ، کوئی فیمس پرسن ہے اور وہ رتبے میں بھی بہت بڑا ہے لوگوں کی نظروں میں، اس کی اسپیچ لوگوں کے، اس کی بات سبحان اللہ لوگوں کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے نا سبحان اللہ، اسے ہم آج کتنا ایزی، کتنا لائٹ لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ تعلیم قرآن، انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ صحیح مسلم کی خوبصورت سی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کو پڑھائیں، یعنی سبحان اللہ یہاں دیکھیں یتلونا کا لفظ ہے، تلاوت کریں اور کرائیں، سبحان اللہ سمجھتے ہوئے خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں۔ اسی طرح کہا نا کہ جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کی تعلیم سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے طالب علم بننا ہے، اسٹوڈنٹس آف قرآن بننا ہے سبحان اللہ، بیکاز وی آر دا بیسٹ الحمدللہ، اسٹوڈنٹس آف قرآن آر دا بیسٹ الحمدللہ، اور ٹیچرز سبحان اللہ جو پڑھاتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہیں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو پڑھاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، جو سیکھتے ہیں سبحان اللہ، معلم اور علم لینے والا دونوں ہی سبحان اللہ بیسٹ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ کیا کہتے ہیں اس حدیث میں کہ جو ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی پہلے مساجد جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں حد اس کی تھی سبحان اللہ، پہلے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد جو ہے سبحان اللہ نمازوں کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی وہاں دی جاتی تھی۔ آج بھی ہماری مسجدوں میں سبحان اللہ یہ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھروں کو سبحان اللہ قرآن کی تعلیم کے لیے آباد کرنا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے تو نمازوں کے لیے سبحان اللہ لوگوں کے اندر سبحان اللہ نمازوں کی فرضیت کا احساس آ جانا چاہیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ مسجدیں آباد ہوں گی نمازوں کے لیے۔ اسی طرح سبحان اللہ جب قرآن کا شوق آئے گا، اس کی اہمیت اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سبحان اللہ لوگوں کو معلوم ہوں گی، تو جو ہے یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی سبحان اللہ دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے عام کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسجدیں آباد ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کہتے کہ جو ہے ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، کن پر؟ جو ہے سیکھتے اور سکھاتے، پڑھتے اور پڑھاتے قرآن کو، تو کیا ہوتا ہے ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے سبحان اللہ۔ میں نے تو الحمدللہ اپنی قرآن کلاس میں اس اطمینان کو، اس سکینت کو فیل کیا ہے، اور الحمدللہ جتنے بھی سسٹرز ہم سبحان اللہ قرآن کلاس میں ہوتے ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں الحمدللہ کہ ہم اس سکینت کو فیل کرتے۔ یاد رکھیں سبحان اللہ مجھے تو ایک عید کے دن جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اس سے کئی بڑھ کر خوشی سبحان اللہ قرآن کلاس میں ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے یہاں کہا جا رہا ہے ہم سے کہ سکینت، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ آپ سبحان اللہ اتنی دنیا کی پریشانیاں ہیں، آپ سبحان اللہ کچھ وقت قرآن کلاس میں بیٹھ کر دیکھیں، آپ کبھی سبحان اللہ آپ سب بھلا دیں گے، آپ کے اندر اتنا اطمینان آ جائے گا سبحان اللہ کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے وہ پریشانیاں کہاں گئیں جن کے بارے میں اتنا غم کھاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، واللہ میں اس کی گواہی دیتی ہوں الحمدللہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے ہمیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں سبحان اللہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بھی فرشتوں سے، کس کا؟ میرا آپ کا ذکر، اسٹوڈنٹس آف قرآن کا ذکر سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کے لیول پہ سبحان اللہ جو ہے سنسیئر اسٹوڈنٹس آف قرآن بنائیں، آمین اللہم آمین۔ اسی طرح جو ہے
کرنے کے کام کیا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید کو خود پڑھ کر مکمل کریں. کیا سبحان اللہ بغیر تجوید کے جیسا سبحان اللہ من مرضی ہے ویسے پڑھے؟ نہیں، حق ادا کرتے ہوئے، حق کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ. کیونکہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ جو ہے اب تک جتنی بھی زندگی گزر گئی، جتنی بھی عمر گزر گئی سبحان اللہ، جیسے بھی ہم نے پڑھا قرآن کو لا علمی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا شکر کہ اب علم آ گیا سبحان اللہ. اب سے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے حقوق کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ اس سے گزریں گے. نیت کر لے، اللہ راستے آسان کر دے گا. اسی طرح قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، خاص کر سبحان اللہ 30 پارہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سبحان اللہ ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی اس سے. اسی طرح اگرچہ آپ حافظ ہیں سبحان اللہ تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کریں، کیونکہ سبحان اللہ ایک حافظ قرآن کے لیے بار بار قرآن کا دور کرنا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، ورنہ سبحان اللہ انسان بھول جاتا ہے. سبحان اللہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو ہے اگر ہم بار بار دور نہیں کرتے حافظ قرآن کا تو اس طرح سے قرآن بھلا دیا جاتا ہے اس سے جلدی، جیسا سبحان اللہ اونٹ کو اگر سبحان اللہ اس کی رسی کھول دی جائے تو جس طرح سے اونٹ گم ہو جاتا ہے نا، اس سے جلدی سبحان اللہ قرآن بھلا دیا جاتا ہے سبحان اللہ. اگر ہم بار بار اس کا دور نہیں کریں گے تو ضروری ہے اس بات کی کہ جو ہے باقاعدہ اس کی دہرائی کی جاتی رہے سبحان اللہ. اور میں کیسے کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی میں اپنے حفظ ایکسپیرینس میں شیئر کروں گی. الحمدللہ بہت ہی ایزی وے ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر کہ جو ہے اتنا آسان کیا اس نے ہمارے لیے اپنے کلام کا حفظ کرنا. اسی طرح جو ہے تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں. قرآن مجید کو سبحان اللہ سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن کی کسی بھی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن سنیں. الحمدللہ القرآن انٹرنیشنل سے سبحان اللہ اب بھی جو ہے ہم جو ہے اپنے جو ٹیلی گرام گروپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے اسلامی تعلیم، وہاں بھی ہم DQ 2020 شیئر کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت ہی فائدہ مند اور سبحان اللہ بہت ہی متاثر کرنے والا دورہ قرآن تھا. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد DQ 2021 بھی یوٹیوب پہ الحمدللہ آنے والا ہے، تو لنکس انشاءاللہ تعالی اسی گروپ میں شیئر کرتی رہوں گی. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے گروپ کو جوائن کرنا ہے اور دوسروں کو انوائٹ کرنا ہے اس کے لیے سبحان اللہ. بیکاز شیئرنگ دا خیر از سبحان اللہ صدقہ جاریہ سبحان اللہ فار یور سیلفس. اسی طرح اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں. آپ نے قرآن کا اب حقوق جان لیے، اس کی اہمیت جان لی، تو کیا اپنے تک محدود رکھیں گے اس علم کو؟ بالکل نہیں. آپ نے سبحان اللہ اس کو عام کرنا ہے، اہل و عیال سے شروع کرنا ہے، گھر والوں سے شروع کرنا ہے پہلے، پھر اس کے بعد دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور دوسروں کو، سب کو سبحان اللہ قرآن کی طرف لانا ہے. یاد رکھیں آج جس مشکلوں میں جو آج امت مسلمہ کی کنڈیشن ہے نا، واللہ اور سبحان اللہ ہر قوم کی سبحان اللہ ڈکلینیشن، ہر قوم کی تباہی اسی وقت آئی جب انہوں نے کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. اور اس امت مسلمہ کی آج ان حالات کی ذمہ دار بھی اسی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈالنا ہے. یاد رکھیں کیونکہ ہم نے قرآن کے حقوق بھلا دیے، نہیں حق ادا کر رہے آج ہم. اسی لیے سبحان اللہ ہم پر اتنی سبحان اللہ آج آپ دیکھیں اوور آل گلوب پہ آپ دیکھیں کتنے مسلمان کتنا سفر کر رہے ہیں. میں اور آپ نہیں سفر کریں اس کا مطلب یہ نہیں سبحان اللہ کہ ہم بچ گئے، ہرگز نہیں. یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ، ضرورت ہے اس بات کی کہ اصلاح کرے. اللہ موقع دے رہے، کیوں نہیں لے کرتے ہیں؟ ابھی آ جائے قرآن کی طرف، ابھی آ جائے اس کے حقوق کی طرف سبحان اللہ. اسی طرح تلاوت اور ترجمہ قرآن پر مبنی اور سبحان اللہ کیسٹس، ویڈیوز اور سیریز وغیرہ سبحان اللہ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے دیں، تاکہ آپ کے لیے خوبصورت سا صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں سبحان اللہ خوبصورت آیت سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 کے جو ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. الحمدللہ کہ کہہ دیں کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. خیر مما یجمعون. جائزہ لے لیں کہ آج میں اور آپ کیا کیا جمع کر رہے ہیں. دنیا جمع کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، نسلوں تک کے لیے سبحان اللہ ہم جمع کر رہے ہیں.
کیا کیا ہم جمع کریں. اللہ کہتے ہیں کہ خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی تم جمع کرے یہ اس سے بہتر ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے, سبحان اللہ, تو کوئی شک کی جا سکتی ہے اس بات پر؟ نعوذ باللہ, بالکل نہیں. کہتے ہیں اللہ کہ جو ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی رحمت ہے قرآن. سبحان اللہ, اس کے نزول پر کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, اور یہی خوشی سبحان اللہ رمضان میں نظر آتی ہے. لیکن اکثر لوگ سبحان اللہ اپنی خوشی کا مقصد ہی نہیں جانتے کہ ہم کیوں رمضان میں خوش ہیں, کس وجہ سے رمضان کی رحمتیں برکتیں ہیں. سبحان اللہ, اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قرآن ہی کی وجہ سے وہ ایک خوشی, وہ ایک سبحان اللہ کیا کہتے ہیں اس کو, رحمت, اور الحمدللہ وہ ایک الگ طرح کی سکینت سبحان اللہ جو رمضان میں ہوتی ہے وہ قرآن ہی کی برکت سے ہوتی ہے. یاد رکھیں, اللہ اکبر کبیر. کیا کہتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے. کیا میرا خوش ہوئی قرآن کے نزول پر؟ سبحان اللہ, یہ خوشی ہمارے اعمال میں نظر آنی چاہیے. اگر ہم قرآن کے نزول سے خوش ہوئے ہوں گے نا سبحان اللہ, تو ہمارے اندر اس کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر لگ چکی ہوگی. یہ معیار ہے, یہ بیس ہے ہماری سبحان اللہ خوشی اور ناخوشی کا. اگر ہم قرآن سے خوش ہیں تو لگ جائیں ابھی سے سبحان اللہ قرآن کے کسی بھی سفر میں جو اتھینٹک ہو انشاءاللہ تعالی. تو قرآن ہو سکتے ہیں, پھر کئی بھی سبحان اللہ اتنے اتھینٹک سبحان اللہ کورسز قرآن کے موجود ہیں. سبحان اللہ, یہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں سبحان اللہ جہاں علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے, لیکن اتھینٹک علم ہونا چاہیے. یاد رکھیں, صحیح علم ہونا چاہیے, وہ جو کہ الحمدللہ موجود ہے الحمدللہ. لیکن ضرورت ہے کہ لوگ اس کی طرف آئے اور ان سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو آیت ہے نا سبحان اللہ, اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ ایور اینڈ گریٹسٹ گفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از القرآن. اور الحمدللہ ہر سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن اس کی گواہی دیتا ہے, بیکاز انہوں نے جو ہے اس سفر سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس کے مزے کو وہ جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یاد رکھے, ون مسٹ ٹرائی ٹو نو اٹس ٹیسٹ. سبحان اللہ, اگر آپ سبحان اللہ اس کے مزے کو چکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے ٹرائی ضرور کرنا ہوگا. یاد رکھیں سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے کہ پیزا بڑا مزیدار ہے, بڑا مزیدار ہے, مزہ کب معلوم ہوگا؟ جب چکھیں گے تبھی. تو اسی طرح سبحان اللہ قرآن کے سفر کا مزہ, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں جو زندگی میں محسوس ہوتی ہیں وہ اسی کو محسوس ہوتی ہے جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ DQ 2021 بھی قریب ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلامی تعلیم گروپ میں ہم DQ 2020 بھی شیئر کر رہے ہیں. الحمدللہ, اٹس سو امیزنگ اینڈ آسم جرنی. سبحان اللہ, کئی لوگوں کو اس سفر نے بہت متاثر کیا. یاد رکھے اس دورہ قرآن 2020 نے, اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں الحمدللہ. لٹرلی میں کہتی ہوں کہ اٹس جسٹ لائف چینجنگ. اینڈ سبحان اللہ یاد رہے کہ قرآن میں بہت اثر ہے. اسی لیے تو کہا کہ اگر قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے سبحان اللہ تو پھٹ جاتا ہے ڈر کے, اس کی طاقت سے سبحان اللہ وہ پھٹ جاتا سبحان اللہ پہاڑ. اللہ اکبر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کے مقابلے میں انسان کے دل کو سبحان اللہ مضبوط کہا, اسی لیے تو انسان کے دل پر قرآن کو نازل کیا. تو ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اس کے حق ادا کریں سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہم پہ اثر کرے, اللہ اکبر, اس سے ہم سبحان اللہ کتاب ہدایت بنانا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز زندگی میں مفت یا آسانی سے نہیں ملتی. اس کے لیے بہت کوششیں, بہت محنتیں, بہت قربانیاں کرنی پڑیں گی. اگر آپ نے ایک PhD ڈگری بھی کیوں نہ حاصل کرنی ہو دنیا میں, جو کہ ایک ٹیمپرری سکسیس ہے اور اٹس ناٹ گارنٹیڈ سکسیس. یاد رکھیں سبحان اللہ, کتنے لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ جو ہائر اسٹڈیز تک پہنچ کر دنیا سے ہی الوداع ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ممکن نہیں؟ ممکن ہے. نو گارنٹی سکسیس. یاد رکھیں دنیا کی پڑھائی میں الحمدللہ اس کی بہت فائدے ہیں, اور نہیں میں انکار کرتی اس سے, لیکن سبحان اللہ جو قرآن کا علم ہے نا سبحان اللہ, یہ گارنٹیڈ پرماننٹ سکسیس دیتا ہے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. آپ کسی قرآن کے سفر میں جوائن ہو گئے, یاد رکھیں مثلا میں آپ کو کہتی ہوں سبحان اللہ آپ اس نیت سے جوائن ہوئی تھی کہ میں نے پورا قرآن کا سفر کرنا ہے, فاتحہ سے ناس تک احسان کے لیول پہ سبحان اللہ قرآن کو جذب کرنا ہے. لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ سبحان اللہ اس دوران ہی اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, اگر آپ سبحان اللہ دنیا کو الوداع کر کے چلے گئے, تو
تو کیا آپ سبحان اللہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ کو پورا اجر ملے گا؟ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے نیت تو پورے قرآن کے سفر کی تھی نا، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں تھا موت سے بچنا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے گارنٹیڈ پرماننٹ سکسیس دیتا ہے ہمیں قرآن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق کا علم لے، عمل میں لائے، اور اس سے بہت اصلاح ہوتی ہے اور انسان واقعی میں خود کو بہت ہی قیمتی محسوس کرتا ہے، یاد رکھے، بیکاز اس سے اصل ایمان آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ جو اس سے محروم ہے نا، وہ بالکل اس ایمان کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہی اس کے فائدوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ لکھ لیں اس بات کو، کتنے ہی لوگ آج سبحان اللہ قرآن سے دور ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت زیادہ تڑپ اور طلب ہے کہ میں یا اللہ میں کیا کروں کہ سبحان اللہ یہ لوگ قرآن کی طرف آ جائے۔ اتنا بڑا خیر کا خزانہ ہے، اس سے دور ہے اور نہ جانے کیا کیا جمع کر رہے، حالانکہ یہ خیر مما یجمعون ہے، ان سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی زندگی ہم دنیا کے لیے لگا دیتے، کتنی عمر ہم لگا دیتے کہ ہمارے پاس 2-2.5 سال نہیں ہے قرآن کے لیے، سبحان اللہ۔ کیا جواب دیں گے؟ بڑی افسوس کی بات ہے سبحان اللہ کہ انسان جب اس دنیا سے گزرتا ہے، اس نے ہزاروں کتابیں تو پڑھ لی، لیکن یہ کتاب جو اس کی دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے کافی تھی، اس کی کامیابی تھی، اس کا حق وہ نہ ادا کر سکا۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسا خاتمہ نہ دے کہ ہم اس کو حق ادا کرے بغیر ہی فوت ہو جائیں، بلکہ ایسا خاتمہ دے سبحان اللہ کہ ہم اس کا حق ادا کرتے کرتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہماری زندگیاں کھپ جائے اللہ کے دین کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں، اللہ ہم سے ایسا کام لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس ایمان کا مزہ سبحان اللہ، اس ایمان کے فائدے ایک بار آپ چکھ لینا سبحان اللہ، تو میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتی، سبحان اللہ۔ میرے لیے تو دیکھیں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سب کچھ بھی ہونا، ساری دنیا ہو اس کے پاس، لٹرلی میں کہتی ہوں لٹرلی ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو، یاد رکھیں، سوائے قرآن کے، اس کے فہم کے، اور سبحان اللہ وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن نہیں ہے بلکہ ملینئر ہے، یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ سبحان اللہ اس کے دل میں قرآن نہیں، سبحان اللہ وہ اس کا ایمان ہی نہیں تو، اور سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی بڑی قدر کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور جو ایمان والے نہیں ہوتے اللہ پرواہ نہیں کرتا، ان کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، مانتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، نہیں مانتے تو جاؤ۔ ہدایت اتنی تھوڑی سستی ہے کہ میں ہر ایک کو دے دوں، ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں، اور سبحان اللہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں جو واقعی میں ہدایت پانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تڑپ اور طلب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت سبحان اللہ قیمتی چیز ہے ہدایت، اور اتنی آسانی سے سب کو نہیں ملتی، ناٹ ایوری ون کین افورڈ اٹ۔ میں ایک ہی بات کہتی ہوں سبحان اللہ، جب ہم لوگوں کو بار بار دعوت دیتے ہیں نا اس کی، جب لوگ سبحان اللہ نہیں آتے دل بہت دکھتا ہے، یاد رکھیں، لیکن ایک بات دل کو تسلی دیتی کہ اللہ تو ہی انہیں ہدایت پر لیا، ہمارا تو کام تھا کنوے کرنا، کنونس کرنا، ہمارا کام نہیں تھا یا اللہ، بس ہم نے کہہ دیا ہمارا کام پورا ہو گیا، اور سبحان اللہ تو ہدایت دے دے ان کو۔ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ کیا آپ سبحان اللہ ان کو دعوت دیتے دیتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ آ جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن کے اندر، ایسے لیول کی تڑپ آ جاتی ہے، درد آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ ایسے کلام سے وہ دور ہے، اللہ اکبر، ان کے پاس سب کچھ بھی ہے، یاد رکھیں وہ سبحان اللہ چاہے وہ دنیا کی نظروں میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، یاد رکھیں ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن کی نظر میں سبحان اللہ وہ بہت ہی غریب، بے سہارا اور ترس کھانے لائق ہے، کیونکہ اس کے پاس قرآن نہیں۔ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قرآن ہے لیکن قرآن کا فہم نہیں، اس کی سمجھ نہیں، سبحان اللہ آپ کے پاس، تو کیا فائدہ وہ قرآن اگر آپ پہ اثر ہی نہیں کرتا؟ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہے اس سبحان اللہ اس سے اوپر اٹھنا ہے ہمیں، اور کیا کرنا ہے، ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا ہے، بیکاز سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس آف قرآن کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں ان سے، سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتے ہیں، نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ ہی کسی اور کو، بلکہ اللہ اگر دیکھتے ہیں تو دلوں کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جن کے دلوں میں ذرے بھی خیر ہوتی ہے نا، خیر تو جو ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں سبحان اللہ، انہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام کے لیے چن لیتا ہے، یاد رکھیں
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہماری کوئی نہ کوئی تو نیکی ہوگی نا سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کے خیر سے سبحان اللہ اس قرآن کی طرف ہمیں لے آئے سبحان اللہ. ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے کہ ہم قرآن کو جذب کر لیں اپنے دلوں میں. پھر یہ دل صرف دل نہیں رہتا سبحان اللہ, یہ دل قرآنی دل بن جاتا ہے. سب کے جیسے دل ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے دل, ویسی قیمت نہیں ہوتی اس دل کی. اس دل کی قیمت جنت ہوتی ہے, یاد رکھے اللہ کی رضا ہوتی ہے اس دل کی قیمت سبحان اللہ. جب ہماری دل قرآنی دل بن جاتے ہیں نا سبحان اللہ تو زندگیاں قرآنی زندگیاں بن جاتی ہیں جو اللہ کے یہاں بہت ہی خاص اور پسندیدہ ہوتے ہیں. یاد رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دلوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے, ولی المؤمنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہی اصل ایمان کو جانتا ہے اور اصل ایمان والا ہوتا بھی ہے. یاد رکھے اللہ اکبر کبیرہ. اور کیا ہوتے فرشتے ان کے دوست ہوتے. یاد رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ فصلت کی یہ آیات سبحان اللہ جو کہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں, ان کی بہت ہی خوبصورت قرأت بھی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی کہ جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب سبحان اللہ ہم ایمان لے آئے, یعنی کہ جو ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے, وہ یعنی رب کو رب مانتے رہے, رب کی ذات کو بھی قبول کیا, رب کی بات کو بھی قبول کیا, تو کیا ہوتا ہے ان کے اوپر تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر سبحان اللہ. وہ کیا کہتے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم غم کرو نہ تم ڈرو سبحان اللہ. ایسی اطمینان والی زندگی ہوتی, لکھ کے اٹھے کہ ایمان سے اطمینان آتا ہے. اللہ اکبر. مجھے تو سبحان اللہ ایک طرح سے قرآن کلاس لگ رہی ہے. اللہ اکبر. اور مجھے سبحان اللہ قرآن کلاس میں جتنا مزہ آتا ہے ساری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اتنا مزہ نہیں آتا سبحان اللہ, کیونکہ قرآن کا الگ ہی مزہ ہے سبحان اللہ. اٹس جسٹ یونیک الحمدللہ. اور کیا کرتے, کس چیز کی خوشخبری دیتے, وَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا دینے کا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی خوشخبری ہے سبحان اللہ, جنت کی خوشخبری. دنیا میں بھی اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور وہاں بھی اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. آج یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے غموں اور دکھوں سے ہمیں, سارے ڈروں سے ہمیں سبحان اللہ نجات مل جائے. اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اسے کسی اور سے ڈرنا نہیں پڑتا. یاد رکھیں جسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا اسے بڑے سے بڑے غم بھی وہ خوشی خوشی سے لیتا ہے سبحان اللہ. اور کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اطمینان اور سکون آ جاتا ہے, دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. ابن القیم الجوزی کہتے ہیں نا کہ جو ہے جو دنیا کی جنت سے نہیں گزرا وہ آخرت کی جنت سے کیسے گزرے گا بھلا. تو ان کا مطلب ہے سبحان اللہ کہ الفاظ میں میرے کمی پیشی ہو سکتی ہے, لیکن بٹ الحمدللہ مطلب تو واضح ہے نا کہ آخرت کی جنت پانے کے لیے دنیا کی جنت سے گزرنا لازم ہے. اور یہ دنیا تبھی جنت بنتی ہے جب ہماری زندگیوں میں قرآن آتا ہے. یہ مومن جانتا ہے, ہر مخلص مومن گزر بھی رہا ہے. یاد رکھیں الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے تمہارے دوست ہیں. مجھے تو رونا آتا ہے ایسی آیتوں کو پڑھ کے کہ اللہ اکبر کبیرہ, سو ایموشنل. اللہ اکبر. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اس کے لیے جو تمہارا نفس چاہے وہ تمہارے لیے, کیونکہ تم نے دنیا میں اپنے نفس کو قابو رکھا تھا. قرآن کے لیے سبحان اللہ نفس کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نفس کی منمانی کریں گے کبھی قرآن کی طرف نہیں آ پائیں گے, کبھی قرآن کو زندگی میں نہیں ڈھال پائیں گے. یاد رکھیں تو تم نے سبحان اللہ دنیا میں اپنے نفس کو قابو کر رکھا تھا, آج تمہارے لیے جو تمہارا نفس چاہتا ہے وہ ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. نزلا من غفور الرحیم, یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے, سبحان اللہ مہمانی ہے جو غفور الرحیم ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ اکبر کبیرہ. آخر میں کہہ دیا کہ جو ہے ہم نے دیکھا تھا 5 حقوق میں کہ جو ہے
جب عمل کر لیتا ہے بندہ، سمجھ لیتا ہے، غور و فکر بھی کر لیتا ہے، تو وہ چین سے نہیں بیٹھا رہتا، دوسروں کو دعوت دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کے کلام سے جوڑے لوگوں کو، جو کہ میں اور آپ الحمدللہ میں کر رہی ہوں اور آپ بھی اب کریں گے. سبحان اللہ، آپ بھی شیئر کریں گے. آپ کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے بہتر کون ہے بھلا، کیونکہ آپ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس کے کلام سے جوڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں. نو ون اور بیٹر دین یو، یو آر دا بیسٹ. الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ جج کرتا ہے سبحان اللہ کہ یو آر دا بیسٹ. الحمدللہ. شرط ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے. یاد رکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، شرط اخلاص نیت ہے. یاد رکھیں ہدایت اسی کو ملے گی جس کی نیت میں اخلاص ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اور کیا کہتے ہیں کہ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو صرف دعوت ہی نہیں دیتے لوگوں کو بلکہ وہ خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں میں سے ہیں. کیسے مسلمان؟ صرف نامی مسلمان، نسلی مسلمان نہیں، بلکہ پریکٹسنگ مسلمان. سبحان اللہ. مسلمان کہتے ہیں اس کو جو خود کو اللہ کے سپرد کر دے پوری طرح. اللہ اکبر. ویسے مسلمان بننا ہے میں نے اپنے. سبحان اللہ. اور اس سے جو ہلکان محسوس ہوتی ہے دنیا میں سبحان اللہ، جو ایک بوجھ سارے سبحان اللہ کندھوں سے اتر جاتے ہیں کہ ہم نے جتنا اللہ نے طاقت دی اتنا ہم نے کرنا ہے، ہر کام میں استطاعت کے مطابق. وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنا تم بچ سکتے ہو اتنا بچو. اللہ یہ کہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا ہوگا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو ان تمام کا سبحان اللہ ایک طرح سے خلاصہ ہے کہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے سبحان اللہ، قرآن کی سفر کو جوائن کرنا ہے. ابھی بھی چل رہا ہے DQ2020 ٹیلی گرام گروپ میں سبحان اللہ. لنک آج بھی دے دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن باکس میں. تو جلد سے جلد جوائن ہو. کیوں نیکی میں دیر کرتے ہیں بھلا؟ یسارعون فی الخیرات کرتے ہیں مومن تو، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. دیر کون کرتا ہے بھلا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور سبحان اللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی سبحان اللہ اس کی طرف بلائیں اور انہیں کہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذری بھی محبت کرتا ہوگا نا ضرور آئے گا اس حکم کو سن کر، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ نے کہا کہ یو آر دا بیسٹ ہو لرن اینڈ ٹیچ القرآن. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ آپ گزرنے لگتے ہیں نا قرآن سے سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے آپ کے سینوں کو کھولتا ہے، دلوں کو کیسے تھامتا ہے اللہ سبحان اللہ. رحمتیں برکتیں اللہ کی نظر آتی ہیں. یاد رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو بھی میں نے شیئر کیا نا پورے دل سے شیئر کیا سبحان اللہ. اکثر ان میں سے سبحان اللہ میری ایکسپیرینس ہے سبحان اللہ جو میں شیئر کرتی ہوں الحمدللہ، اس امید کے ساتھ کہ لوگوں کو انسپائر ہو سبحان اللہ، لوگ انسپائر ہوں، انسپریشن ملے، موٹیویشن ملے اور وہ قرآن سے جڑ جائے اور آخر وہی بات کہ وہی دیکھیں گے اس کی رحمتیں اور برکتیں، وہی گواہی دیں گے آگے جا کر سبحان اللہ جو کچھ سنا تھا، جو کچھ کہا تھا صحیح تھا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے کہے سننے میں سبحان اللہ جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں ہمیں معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پر قبول کرے. اور سبحان اللہ جانے انجانے میں جو بھی ڈسٹریکشنز کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے درگزر کر کے ہماری اصلاح کرے. آمین اللہم آمین. ہم سب کو سبحان اللہ سنسیئر اسٹوڈنٹس آف قرآن بنا دے. آمین. ہم نے اتنا وقت لگایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، قربانی ہے وقت کی. یاد رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو ہے ہمارے اجروں کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاکم اللہ خیراً کثیر. دل سے دعا دیتی ہوں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں احسان کے لیول پہ اجر دے. جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن جزاء فی الدنیا والآخرہ. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.